اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے لوگو السلام علیکم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس موجودہ دور کے اندر جب ہر طرف اے آئی کی دھوم ہے تو کیا آپ کا ہر کام اگر اے آئی کر رہی ہے تو پھر آپ کی قابلیت کہاں چلی گئی؟ آپ کیا کریں گے؟ ذرا غور فرمائیے، آئندہ 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں پلیس کرتے ہیں؟ ایک زمانہ تھا، ہمارے زمانہ یا اس سے بعد کا زمانہ یا ہم سے پہلے کا زمانہ، یہی کہا جاتا تھا، یہی سنا جاتا تھا اور اسی بات پر ہی زور دیا جاتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن حضرات گرامی، اب وقت بدل چکا ہے، اب زمانہ بدل چکا ہے، اب نئے دور کا آغاز ہے، اب اے آئی کا دور آ گیا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب زیادہ چیزیں یاد کرنے والا، زیادہ رٹے لگانے والا اور جس کے پاس بہت زیادہ علم ہے لیکن وہ صلاحیتوں کے فقدان کا شکار ہے، تو پھر یاد رکھیں کامیابی صرف اسی کے لیے ہے جو آنے والے زمانے کی تبدیلیوں کا ساتھ دے گا، اور وہ تبدیلی ہے اے آئی کی تبدیلی۔ جس نے اے آئی کو سمجھ لیا اور اپنی صلاحیتوں کو اس کے مطابق ڈھال لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سی صلاحیتیں ہیں جو طالب علم کو علم کے حصول کے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں پر بھی دسترس ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس کو ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ میرے خیال کے مطابق زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور کم بھی ہو سکتی ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ 5 صلاحیتیں کم از کم طالب علم کے اندر ضرور موجود ہونے چاہیے اگر وہ اس موجودہ دور میں اپنے آپ کو ایک کامیاب انسان بنانا چاہتا ہے۔ ان صلاحیتوں میں سب سے پہلی صلاحیت ہے سوچنے کی صلاحیت، تھنکنگ سکل، ability of thinking, you can say critical thinking۔ ایسا طالب علم یا ایسا انسان آج کے دور کے اندر اگر وہ کریٹیکل تھنکنگ کا ماہر ہے یا اس کی تھنکنگ کریٹیکل ہے، وہ سوچ سکتا ہے، سوچ کر آگے بڑھ سکتا ہے، تو یاد رکھیے یہ کامیابی اس کے لیے ہے۔ پیارے لوگوں، وہ دوسری صلاحیت کون سی ہے جو اس دور کے اندر خاص طور پہ میرے طالب علم کو کامیاب بنا سکتی ہے؟ تو وہ ہے کمیونیکیشن سکل۔ علم کا ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر علم بہت زیادہ ہو لیکن ایک طالب علم جو ہے خاص طور پر وہ کمیونیکیٹ نہ کر سکتا ہو اپنی ان چیزوں کو، اپنے علم کو، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا وہ کامیاب طالب علم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی کاروباری آدمی ہو یا کسی جگہ پر ایمپلائی ہو، تو جب تک وہ اعتماد کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا تو وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ لہٰذا سب سے امپورٹنٹ بات ہے کمیونیکیٹ کرنا، اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانا۔ آج کے دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیسری صلاحیت ہے پرابلم سالونگ سکل، مسئلے کو حل کرنا۔ یاد رہے کہ مسئلے بیان کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل بات مسئلے کا حل بیان کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اے آئی آپ کو لکھے ہوئے مسائل کا حل بتا سکتی ہے لیکن وہ سوچنے کی صلاحیت سے آ رہی ہے۔ یاد رہے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، نام کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، انسانی سوچ، انسانی فکر اور انسانی شعور کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے انسان کو اور خاص طور پر آج کے طالب علم کو پرابلم سالونگ سکل کے اوپر عبور حاصل ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھی صلاحیت جو انسان کے اندر اور خاص طور پر آج کے طالب علم کے اندر
موجود ہونی چاہیے وہ ہے کریٹیوٹی، کریٹیو تھنکنگ سکل، تخلیقی سوچ۔ جب تک تخلیقی سوچ نہیں ہوگی اے آئی کے باوجود وہ انسان، وہ طالب علم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تخلیقی صلاحیت یعنی کریٹیو تھنکنگ سکل کے ذریعے طالب علم کے اندر تجسس، تخیل اور خود اعتمادی بڑھتی ہے، اور یہی اس کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں اور آخری صلاحیت جو طالب علم کے اندر پیدا ہونی چاہیے وہ ہے اخلاق اور کردار کی نشو و نما، کریکٹر اینڈ مورل ڈیولپمنٹ۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ کردار کے نشو و نما طالب علم کے اندر دیانتداری، سچائی اور خلوص پیدا کرتی ہے، اور یہی صلاحیت طالب علم کو بہت ذمہ دار شہری بناتی ہے، اور اسی صلاحیت کی بنیاد پر وہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا بھی سیکھ لیتا ہے، اپنے والدین کا حکم ماننا بھی سیکھ لیتا ہے، اور اپنے استاد کا ادب بھی سیکھ لیتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے دور میں صرف وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے جن کے پاس علم تو بہت زیادہ ہے، رٹے لگائے ہوئے ہیں یا چیزیں یاد کی ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں کامیابی ان کے قدم چومے گی جو اپنے آپ کو وقت کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، جو سیکھنے کا عمل نہیں روکتے، اور جن کی تھنکنگ کرٹیکل ہوتی ہے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ میں نے اس مختصر ویلاگ کے اندر 5 باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ آج کے دور کے اندر وہ کون کون سی صلاحیت ہے جو طالب علم کو، خاص طور پر جو طالب علم کو کامیاب اور کامران کر سکتی ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ ویڈیو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کے بچے اسکول کالجز میں پڑھتے ہیں، یا جن کے عزیز و اقارب، آپ کے کوئی عزیز و اقارب جن کا تعلق اسکول کے بچوں کے ساتھ یا کالج کے بچوں کے ساتھ ہے، تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔